میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، تمام کو السلام علیکم۔ آج سالار ملت کا جلسہ ہے۔ ایک بڑی خوشی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی جو نیو رکھی، جس کے پائے رکھے، اس کی وجہ سے آج مجلس اتنی آگے پھیلی ہے کہ مہاراشٹر میں بھی 2 نمائندے اسمبلی میں چن کر آ گئے۔ یہ انہی کا رکھنا تھا، انہی کی محنت تھی۔ انہوں نے جو مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جو دور اندیشی سوچی تھی، جو فیوچر پلان سوچے تھے، وہی نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے خوب محنت کر آج اس مقام پر آئے ہیں کہ پورے مہاراشٹر میں نہیں، پورے ہندوستان میں آج مجلس اتحاد المسلمین اس طرح سے چھا رہی ہے کہ ہر ایک پارٹی کو، ہر لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ نہیں، مجلس اتحاد المسلمین اب پورے دیش بھر میں ایک ہی پرچم لہرائے گی، وہ ہے انصاف کا۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا چلوں، وقت بڑا کم ہے، زیادہ بول نہیں سکتے اس پر، کہ آج کی تاریخ میں ہر ایک مسلمان کو پورے ہندوستان میں نہیں، پورے سماج میں ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی، جو ہر مظلوم کی آواز بن کر پورے حیدرآباد میں نہیں، پورے مہاراشٹر میں نہیں، پورے ہندوستان میں چھا رہا ہے۔ اور ہم کو یہ فخر ہے، گرو ہے کہ ہم ایسی پارٹی سے چن کے آئے ہیں، ہمارا ایسی پارٹی سے واسطہ ہے کہ جو انصاف کے لیے، مظلوموں کے انصاف کے لیے، ان کی بات کے لیے ہر جگہ لڑ کر بات بنواتی ہے سرکار سے۔ ہم کو اس بات کا بڑا فخر ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجلس کو اتنی کامیابی عطا فرمائے، اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ جو سالار کا ایک سپنا تھا وہ ساکار کر سکے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا، شکریہ۔ وہ ویڈیو پر، یوٹیوب پر اکبر صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک تقریر دیکھا، پھر اس کے بعد دوسری دیکھا، تیسری دیکھا، اور پھر رات میں مجھ سے سوال کیا کہ بابا مجھے یہ بولا گیا ہے کہ اکبر صاحب کے والد صاحب جو تھے وہ بھی بہت اچھی تقریر دیتے تھے، کیا آپ ان سے ملے ہیں؟ کیا آپ ان سے کبھی بات کیے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں ان سے ملا نہیں ہوں، لیکن ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تو تب اس نے مجھے یہ کہا کہ بابا اگر ان کے لڑکے ایسے ہیں تو ان کے بابا کیسے تھے ہوں گے؟ تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آج الحمدللہ اس ملک کو صحیح معنوں میں اگر کوئی 2 شیر نصیب ہوئے ہیں تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے اور اکبر اویسی صاحب ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس دور میں ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑے ہیں، ایک ایسی پارٹی جو انصاف کے لیے کھڑی رہتی ہے، جو سچائی کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ ہم ایسے قائدوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو صرف سچ کی بات کرتے ہیں، جو صرف انصاف کی بات کرتے ہیں، اور جو شاید میرے حساب سے سوائے اپنے خدا کے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ دوستوں، آج ملک کو بہت ضرورت ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی، اکبر اویسی صاحب کی، ان کے تمام MLAs کی، ان کے تمام ان پارٹی کے ذمہ داروں کی جو مجلس اتحاد المسلمین کو جو شروع ہوئی تھی حیدرآباد سے، لیکن اب وہ سفر آگے چلتا جا رہا ہے۔ اب یہ پارٹی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی طاقتور یہ پارٹی تلنگانہ میں اور آندھرا پردیش میں ہے، الحمدللہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور وہ ہمارے مہاراشٹر میں بھی ہو گئی ہے۔ یہ سفر اب صرف یہیں پر نہیں رکا ہے،
انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں کے بعد ہم اتر پردیش پر بھی قبضہ کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ملک کے سامنے جو حالات ہیں وہ دیکھتے ہوئے یقیناً ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کئی ایسی پارٹیاں تھیں جہاں پر مسلمان ایم ایل ایز اور ایم پیز تو ہوا کرتے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ یہ لوگوں نے کبھی بھی اس قوم کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ اور جب آواز اٹھنے لگی اور جب آواز اٹھ رہی ہے تو وہ صرف اور صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز اٹھ رہی ہے، چاہے پھر وہ پارلیمنٹ میں ہو یا اکبر اویسی صاحب کی آواز جو تلنگانہ کے اسمبلی میں اٹھ رہی ہے۔ اور انہی سے سیکھ کر الحمدللہ امتیاز جلیل اور وارث پٹھان بھی پوری طاقت کے ساتھ مہاراشٹر کی اسمبلی میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج مہاراشٹر کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ بھلے ہی وہاں پر دوسرے الگ الگ پارٹیز کے ایم ایل ایز مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں سے جڑا کوئی بھی مدعا ہوتا ہے، چاہے پھر وہ چھوٹا ہو چاہے پھر وہ بڑا ہو، میڈیا والے سب سے پہلے آتے ہیں تو وہ صرف مجلس کے آمداروں کے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر صحیح رائے اگر کوئی دیں گے اپنے قوم کے بارے میں تو وہ مجلس کے آمدار ہی دیں گے۔ اور پوری طاقت کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ ہم پورا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج اس طرح کا خوف ہو گیا ہے مجلس کو لے کر مہاراشٹر میں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں رسی بھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہم سانپ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ٹیلی ویژن چینل پر بس ایک ہی مدعا ہے، یعقوب میمن کی پھانسی کو لے کر۔ دیکھیں مجلس اتحاد المسلمین دہشت گردی کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتی ہے، نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن کیا ایک ہندوستانی اس ملک کے رہنے کی حیثیت سے کیا ہم کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے؟ ہم وہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور وہ کچھ ایسے سچے سوال ہیں، ایسے ایماندار سوال ہیں جو شاید لوگوں کو چبھ رہے ہیں، شاید ان راجنیتک پارٹیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ وہ سچے سوال ہیں، وہ بڑے ایماندار سوال ہیں۔ ہم یقیناً حمایت نہیں کر رہے، لیکن ہمیں پورا حق ہے ان سوالوں کو اٹھانے کا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس گناہ کی سزا تمہیں یہ نہ ملتی، اس گناہ کی سزا تمہیں یہ نہ ملتی گر تم یعقوب نہ ہوتے، ورنہ گنہگاروں کو تو ہم نے پرائم منسٹر تک بنتے دیکھا ہے۔ دوستوں، بس ہم یہی آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں میں مجلس کو ضرور شامل کریے گا، کیونکہ آج مسلمانوں کی اگر آواز کہیں ہے تو وہ صرف مجلس ہی اٹھا رہی ہے۔ اور یہی دعا کریے گا کہ اللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، اکبر اویسی صاحب کو اور ہمت دے، طاقت دے، لمبی عمر عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔